نائمہ نے تشویش آمیز نظروں سے مجھے دیکھا اور گاڑی کی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اتنی جلدی آزاد کیسے ہو گئے؟ میں نے گویا اپنے آپ سے سوال کیا۔ نائمہ کی نظریں عقبی آئینے پر جمی ہوئی تھی۔ گاڑی کی رفتار بڑھنے سے تعاقب میں آنے والی گاڑی سے ہمارے فاصلے میں اضافہ ہو گیا تھا، لیکن جلدی فاصلہ ایک بار پھر کم ہونے لگا۔ نائمہ نے ایکسیلیٹر پر پاؤں کا دباؤ مزید بڑھا دیا۔ ناہموار سڑک پر ہماری چھوٹی سی گاڑی بری طرح اچھل رہی تھی۔ اگر اس کی رفتار مزید بڑھائی جاتی تو اس کا الٹ جانا یقینی تھا۔ ادھر عقب میں آنے والی گاڑی کا ہم سے فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا تھا، جس سے اندازہ لگانا ذرا بھی مشکل نہ تھا کہ اس گاڑی کا انجن ہماری گاڑی سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ وہ غالباً پجیرو یا لینڈ کروزر جیپ رہی ہوگی۔ اگر اس کا ہم سے فاصلہ اسی طرح کم ہوتا رہتا تو چند منٹوں کے اندر وہ ہمارے سر پر پہنچ جاتی۔ میرا ذہن تیزی سے اس خطرناک صورتحال سے نجات پانے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا جو کچھ سردار سائیں اور اس کے کرندوں کے ساتھ ہم کرائے تھے۔ اس کے بعد ان سے کسی قسم کی رعایت کی توقع کرنا خطرناک خوش فہمی ہو سکتی تھی۔ ہم ان سے براہ راست ٹکر بھی نہیں لے سکتے تھے کیونکہ وہ لوگ تباکن دورمار اسلحے سے لیس تھے۔ ہمارے چھوٹے بور کے ہتھیار ان کو کچھ بھی نہ بگاڑ پاتے۔ وہ تعداد میں بھی ہم سے زیادہ تھے، گویا انہیں ہر طرح ہم پر سبقت حاصل تھی۔ ان سے آمنے سامنے مارکا آرائی کا نتیجہ ہماری عبرتناک موت کی صورت میں ہی نکل سکتا تھا۔ انہیں شکست دینے کی صرف یہی صورت تھی کہ ہم طاقت کے بجائے ذہانت کے ہتھیار سے کام لیتے۔ گاڑی روک کر مجھے یہاں اتار دو، میں نے ایک تنگ موڑ پر ٹی پستول سنبھالتے ہوئے نائمہ سے کہا۔ اس جگہ سڑک ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جبکہ دوسری طرف گہری کھائی نما ڈھلان تھی۔ اس جگہ ڈرائیور کی ذرا سی بے احتیاطی گاڑی کی تباہی کا سبب بن سکتی تھی۔ نائمہ نے حیرانی سے مجھے دیکھا، لیکن میرے لہجے کی سختی نے اسے بریک لگانے پر مجبور کر دیا۔ تم گاڑی لے کر آگے جاؤ اور آدھا کلومیٹر فاصلہ طے کر کے اسے سڑک سے اتار کر کھڑی کر دو اور خود کسی محفوظ جگہ چھپ جاؤ۔ میں ان خبیثوں کا علاج کر کے آتا ہوں، جلدی کرو، وہ لوگ یہاں پہنچنے والے ہوں گے۔ نائمہ شاید میری اس تجویز سے اختلاف کرنا چاہتی، لیکن میں مزید کوئی بات کیے بغیر پہاڑی پر چڑھتا چلا گیا۔ مجبوراً اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے چھوٹی سی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، لیکن تب تک ہمارا تعاقب کرنے والی گاڑی قریب آ چکی تھی۔ میرے پاس محض چند لمحے تھے جن میں مجھے لاہے عمل مرتب کرنا تھا اور اس پر عمل بھی کرنا تھا۔ مہینے کے پہلے اشرے کی چاند کی روشنی میں میری نظریں آس پاس کے ماحول کا برق رفتاری سے جائزہ لے رہی تھی۔ پھر میں کارروائی کی راہ متعین کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے پستول اپنی بیلٹ پہ اڑس دیا اور دونوں ہاتھ ایک بڑے سے پتھر پر جما دیے جو ایک کگر پر جما ہوا تھا۔ زور لگانے پر مجھے اس میں حرکت محسوس ہوئی۔ میں نے نہایت احتیاط سے اسے سرکا کر بالکل کگر کے کنارے پر کر دیا۔ اب محض ہلکا سا دھکا دینے کی دیر تھی، اس کے بعد وہ بھاری بھرکم پتھر لڑکتا ہوا سیدھا سڑک پر جا گرتا۔ اگر میری ٹائمنگ اور نشانہ سے بیٹھتا تو اس سے گاڑی کے پرخچے اڑ جاتے۔ سڑک پر دوڑتی گاڑی کی ہیڈ لائٹس لمحہ بلمحہ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ موڑ پر پہنچ کر اس کی رفتار کم ہوئی۔ جو ہی وہ موڑ گھوم کر آگے بڑھی، میں نے پوری قوت سے پتھر نیچے دھکیل دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہولناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ پہاڑ کے ڈھلوان پر لڑکنے لگا۔ اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ مجھے لگا وہ گاڑی کے نشانے پر پہنچنے سے پہلے ہی سڑک پار کر کے گہری کھائی میں جا گرے گا۔ میرا یہ اندازہ غلط نہیں تھا، کیونکہ اس پتھر نے تیزی سے آگے بڑھتی پجیروں سے تقریباً 10 گز آگے سڑک پر پلٹا کھایا اور جیپ کو بغیر کوئی نقصان پہنچائے کھائی میں لڑکتا چلا گیا۔ لیکن وہ جن چھوٹے بڑے پتھروں کے طوفانی ریلے کو اپنے ساتھ لگا کے لے گیا تھا، انہوں نے جیپ کو اپنی زد میں لے لیا۔ وہ پتھر لگاتار دھماکوں سے جیپ سے ٹکرانے لگے۔ میرے دیکھتے دیکھتے جیپ کی ونڈ شیلڈ کے پرخچے اڑ گئے۔ تیز رفتاری کے باعث ڈرائیور کی گاڑی پر قابو پانا ممکن نہ تھا، چنانچہ سامنے سے آنے والے پتھروں نے جیپ کو فضا میں اچھال دیا۔ فضا میں ایک کلابازی کھانے کے بعد وہ پہلو کے بل سڑک پر گری اور پختہ سڑک پر بری طرح گھسیٹتی ہوئی ایک بڑی چٹان سے ٹکرائی اور ساکت ہو گئی۔ وہ بری طرح چکنا چور ہو چکی تھی، لیکن اس کی ہیڈ لائٹس حیرت انگیز طور پر ابھی تک روشن تھی۔ زبردست شور کے بعد سناٹے کی وہ کیفیت بڑی ہولناک محسوس ہو رہی تھی، جسے اکا دکا لڑکنے والے پتھروں کی دھیمی گڑگڑاہٹ وقتاً فوقتاً منتشر کر رہی تھی۔ اس قدر تباہ کن تصادم کے بعد گاڑی میں سوار افراد کے بچ نکلنے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا، جبکہ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ جیپ میں بہت جلد آگ لگنے والی ہے، جس کے بعد وہاں سوختہ فولادی ڈھانچے کے علاوہ کچھ بھی نہ بچتا۔ گاڑی کے نظری آتش ہونے کا انتظار کرنے کے بجائے میں تیزی لیکن احتیاط سے پہاڑی سے نیچے اترنے لگا۔ میری ذرا سی غلطی مجھے اگلے جہاں پہنچا سکتی تھی، لیکن ہلکی چاندنی کے باعث میں یہ مشکل مرحلہ طے کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سڑک پر پہنچنے کے بعد میں تقریباً دوڑتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ میں نے نائمہ کو نصف کلومیٹر آگے انتظار کرنے کو کہا تھا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل تو کر ڈالا تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ وہ میرے بارے میں سخت فکر مند ہوگی۔
میں اسے جلد از جلد اپنی کامیابی کی اطلاع دینا چاہتا تھا۔ تمام تر بے سر و سامانی کے باوجود ہم نے اپنے بد خصلت دشمنوں کو عبرتناک انجام تک پہنچا دیا تھا۔ اپنے اندازے سے خاصا پہلے میں نائمہ کی گاڑی تک پہنچ گیا، جو سڑک سے ذرا ہٹ کر پتھریلے ٹیلے کے قریب کھڑی تھی۔ نائمہ اس میں موجود نہیں تھی۔ وہ یقیناً کسی محفوظ جگہ چھپی میری آمد کی منتظر رہی ہوگی۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر میں نے دبی دبی آواز میں نائمہ کو پکارا۔ اگلے ہی لمحے مجھے خاصے قریب سے جواب ملا۔ وہ میرے قریب پہنچی تو مجھے علم ہوا کہ وہ لنگڑا کر چل رہی تھی۔ کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ تمہارے پاؤں کو کیا ہوا؟ معمولی موچ ہے، میری فکر نہ کرو۔ یہ بتاؤ اس گاڑی کا کیا بنا؟ اس کے لہجے میں شدید پریشانی کی جھلک نمایاں تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اسے پاؤں تلے کچل کر چکنا چور کر دیا ہے۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے، میرا پریشانی کے مارے برا حال ہے۔ سچ سچ بتائیں کیا ہوا؟ تم نے انہیں کیسے روکا؟ اب تک انہیں یہاں تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں نے نہایت اطمینان سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گیا۔ میں نے غلط نہیں کہا۔ اب وہ کبھی ہمارے تعاقب میں نہیں آ سکیں گے، کیونکہ وہ اپنی گاڑی سمیت ایک طویل ترین سفر پر روانہ ہو چکے ہیں، جس کی منزل جہنم ہے۔ اب تمہیں بے فکر ہو جانا چاہیے۔ لیکن تم نے یہ سب کیسے کر دیا؟ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا۔ یقین بھی آ جائے گا۔ تم گاڑی تو آگے بڑھاؤ۔ کیا ساری رات یہیں گزارنے کا ارادہ ہے؟ سردی کے مارے ہڈیاں برف بن چکی ہیں، لیکن تمہارے سوالات ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہے۔ اپنے آپ پر نہیں تو کم از کم مجھ پر ترس کھاؤ۔ نائمہ نے بادل نخواستہ گاڑی آگے بڑھا دی۔ میں اس کی حالت سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ اس کے خون کی تپش میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے مزید تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اس کا چہرہ یک لحظ خوشی سے کھل اٹھا۔ یہ تو تم نے کمال کر دیا۔ ان خبیثوں کا یہ حشر ہونا چاہیے تھا۔ تم بڑی بے وفا اور بدلحاظ ہو نائمہ۔ کوئی اپنے پرستاروں کے بارے میں بھی ایسی باتیں کرتا ہے؟ وہ بیچارہ تو اتنے پیار سے تمہیں نائمہ جی کہتے نہیں تھکتا تھا، اور تم اس کی موت پر خوشی کا اظہار کر رہی ہو۔ میرے لہجے میں شرارت کا عنصر ایک بار پھر لوٹ آیا۔ نائمہ نے غصے نظروں سے مجھے دیکھا۔ اگر تم نے اپنی چوج بند نہ کی تو میں تمہارا بھی وہی حشر کروں گی جو تم نے سردار سائیں کا کر کے آئے ہو۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یہ رتبہ تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ ویسے گاڑی ذرا آہستہ چلائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم دونوں بھی سردار سائی کے پاس پہنچ جائیں۔ میں اتنی جلدی اس بیچارے کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گاڑی کی ڈکی میں ہمارا مہمان آرام کر رہا ہے۔ ان زبردست جھٹکوں سے اس کے کل پرزے پھوٹ گئے تو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں رہے گا۔ ویسے کہ تم نے سوچنے کی کوشش کی کہ اب ہم اس مصیبت کو کہاں لے جائیں گے؟ اس بارے میں کراچی واپس پہنچ کر سوچیں گے۔ فی الحال تو اسے پرسکون اور آرام دہ جگہ پڑا رہنے دو۔ یہ شخص نہ جانے کتنے معصوموں کی زندگیاں تباہ کر چکا ہے۔ اسے اتنی سزا تو ملنی چاہیے۔ اتنا کہہ کر اسے گاڑی کی رفتار میں تھوڑا سا مزید اضافہ کر دیا۔ وہ بہت اچھی ڈرائیور تھی اور مجھے اس کی مہارت پر پورا اعتماد تھا، لہٰذا میں نے اسے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی۔ سپر ہائی وے پر پہنچ کر نائمہ نے گاڑی کا رخ کراچی کی طرف کر دیا۔ اب وہ خاصی پرسکون اور مطمئن نظر آ رہی تھی۔ ہم نوری آباد سے چند ہی کلومیٹر آگے بڑھے ہوں گے کہ میری نظر عقبی آنے پر پڑی اور میں بری طرح چونک گیا۔ ہمارے عقب میں خاصے فاصلے پر پولیس کی موبائل گاڑی نظر آ رہی تھی۔ تشویشناک بات یہ تھی کہ اس کی چھت پر نصب لائٹ بھی گردش کر رہی تھی اور اب سائرن کی آواز بھی سنائی دینے لگی تھی۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ وہ موبائل کسی اور گاڑی کا تعاقب کر رہی ہو، لیکن اس خطرناک صورتحال میں ہم کسی خوش فہمیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ اب ان سے کیسے جان چھڑائیں؟ نائمہ نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ انہیں اتنی جلدی کیسے خبر ہو گئی؟ خدا ہی جانے کیا چکر ہے۔ کھلی سڑک پر تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم خواہ کتنا بھی تیز گاڑی چلائیں، یہ جلدی ہم تک پہنچ جائیں گے، اور اگر ہم نے ان کے اشارے پر گاڑی روکی تو یہ بے دریغ گولی چلا دیں گے۔ لیکن اگر انہوں نے گاڑی کی تلاشی لے لی تو ہم بری طرح پھنس جائیں گے۔ ہمارے پاس بغیر لائسنس کی گنیں ہیں اور گاڑی کی ڈکی میں اکرام بندہ پڑا ہے۔ ہم اپنی صفائی میں کیا کہیں گے؟ نائمہ نے بے تابی سے عقب نما آئینے میں جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ اس دوران میں پولیس موبائل مزید قریب آ چکی تھی۔ اگر یہ لوگ سردار سائی کے چکر میں ہمارے پیچھے آئیں تو سمجھو ہم اس سے بڑی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ سردار سائی کی موت کی ذمہ داری سیدھے ہمارے سر پر ڈال دی جائے گی۔ اس کے بعد ہمیں سرکاری کارروائی کے ساتھ ساتھ ذاتی انتقام کا نشانہ بھی بننا پڑے گا، جس کا انجام ہماری موت بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی سر پر پڑے گا وہ تو بھگتنا ہی ہے۔ فی الحال تو ہم اپنے بچاؤ میں کچھ نہیں کر سکتے۔ تم اسی رفتار سے گاڑی چلاتی رہو اور ساتھ میں دعا بھی کرتی رہو کہ اصل معاملہ کچھ اور ہو، لیکن ہم کم از کم ان پستولوں سے تو نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہم انہیں کسی گڑھے میں پھینک دے تو اس اندھیرے میں انہیں کون تلاش کر سکے گا؟ ہاں یہ تو ہو سکتا ہے۔ تم گاڑی کو سڑک کے کنارے قریب رکھو، میں نے اس تاریک ویرانے کی نظر کر دیتا ہوں۔ نائمہ نے میری ہدایت پر عمل کیا
और मैंने दोनों पिस्तौल वहाँ फालतू मैगजीनों के पूरी कुव्वत से सड़क से दूर फेंक दिए। इसके बाद हम महज 1.5 किलोमीटर का फासला मज़ीद तय कर पाए होंगे कि पुलिस की गाड़ी सर पर पहुंच गई। तब तक नाइमा मेरी हदायत के मुताबिक गाड़ी की रफ्तार में खातिर खा कम कर चुकी थी। मोबाइल तेज़ी से हमारी गाड़ी के पहलू में पहुंची। फ्रंट सीट पर मौजूद पुलिस अफसर ने हाथ के इशारे और गर्जदार आवाज़ में गाड़ी सड़क के किनारे रोकने का हुक्म दिया। नाइमा ने फौरी तौर पर गाड़ी को सड़क के किनारे ले जाकर ब्रेक लगा दी। मोबाइल हमारी गाड़ी के ऐन सामने रुकी। उसके पिछले हिस्से से 5 सिपाही छलांगे मारकर उतरे और हमारी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। इनके हाथों में क्लाशिनकोफें थीं जिनका रुख हमारी तरफ था। वो खासे मुस्तैद नजर आ रहे थे। चंद लम्हों बाद इनका अफसर भी मोबाइल से उतरकर खरामा खरामा हमारे पास पहुंच गया। इस 40-42 साला ASI के भारी जिस्म पर ढीली ढाली सी वर्दी थी। शक्ल से ऊपर अगले दर्जे का अहमक दिखाई देता था। इसने नाइमा की सम्मत वाली खिड़की से झांक कर बगौर हम दोनों का जायजा लिया। फिर अपनी खसखसी दाढ़ी खुजाते हुए चीखा, हाँ वही है, अलर्ट रहो, कोई भी गलत हरकत करे तो बेफिक्र होकर गोली चला देना। लेकिन जनाब, हमारा कसूर क्या है? आप हमें क्यों इतनी खौफनाक धमकियाँ दे रहे हैं? हम मुअज़्ज़िज़ और शरीफ लोग हैं, हमसे बदसलूकी का नतीजा अच्छा निकलेगा। मैंने पुरजोर लहजे में बात की थी। आखिर आप लोग चाहते क्या हैं? हमें रास्ते में क्यों रोका गया है? मेरी बात का फौरन जवाब देने के बजाय ASI ने बुलंद आहंग तहका लगाया, अकबर अली, ज़रा इन मुअज़्ज़िज़ और शरीफ लोगों की शक्ल देखना। कहते बदसलूकी का नतीजा अच्छा निकलेगा, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। तुम तो बहुत दिलचस्प आदमी हो यार। अपने मातहत हवालदार से बात करने के बाद इसने मुझे मुखातिब किया, फिक्र ना करो, अभी कुछ देर में तुम्हें सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिलहाल तो तुम अपने दोनों हाथ अपनी गुद्दी पर रखो और आराम से गाड़ी से बाहर निकल आओ। खबरदार, कोई उल्टी सीधी हरकत की तो तुम्हारे जिस्म में होने वाले सुराखों की तादाद गिनते गिनते लोग थक जाएंगे। अपनी शक्ल सूरत और हुलिये के बरक्स वो खासा सख्त गिर शख्स साबित हो रहा था। मैंने खामोशी से इसके हुक्म की तामील करने में याफिस समझी। मेरी देखा देखी नाइमा ने भी गाड़ी से उतरना चाहा, लेकिन ASI ने इसका मौका नहीं दिया। बीबी, तुम्हें बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, अंदर ही बैठी रहो। हाँ, अभी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश मत करना। अकबर अली, तुम इसकी अच्छी तरह तलाशी लो, होशियार रहना। यह हाथ छुट बंदा है, इसकी तो आप फिक्र ही ना करें इंस्पेक्टर साहिब। इसने उंगली भी हिलाने की कोशिश की तो मैं इसकी उंगलियां तोड़ दूंगा। आखिर आपका राइट हैंड हूँ, कोई मजाक नहीं हूँ। अच्छा, ज़्यादा बातें ना बना, चुपचाप वो काम कर जो मैंने बताया है। अकबर अली खासी दिल जमी से मेरी तलाशी ली और मेरी जेब में मौजूद तमाम रकम निकाली। इसके अलावा मेरे कब्ज़े में कुछ था भी नहीं। ठीक है, अब इसके हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा दो। देखें, ये आप सरासर ज़्यादती कर रहे हैं। आप हमें बिलावजह गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। पहले हमें हमारा कसूर बताओ और फिर वारंट गिरफ्तारी दिखाकर हमें गिरफ्तार करो। ओहो, अब तू मुझे यानी इंस्पेक्टर फारूक आलम खान को कानून सिखाएगा? इसने तू पर जोर डालते हुए कहा, जरा थाने चल, फिर मैं तुझे कानूनदानी का इम्तिहान भी दे दूंगा। फिलहाल तो अपने हाथ कमर के पीछे कर ले। मुझे बहस करते देखकर इसके तमाम मातहत अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए बेचैन नजर आ रहे थे। मैं मजीद मुज़ाहमत करता तो वो एक साथ मुझ पर टूट पड़ते। इनकी वर्दी इनकी सबसे बड़ी ढाल और सबसे ताकतवर हथियार थे, जिसके बलबूते पर वो हर मनमानी कर सकते थे। और इनकी ज़्यादती के खिलाफ अपना दिफा करना और जवाबी कार्रवाई करने वाला सीधा सीधा कानून का बागी करार पाता। मेरे दोनों हाथ पुश्त पर करके उन हथकड़ी डाल दी गई जिसका कुंडा अकबर अली के हाथ में था। इसके बाद उन्होंने मुझे जानवर की तरह हाँकते हुए मोबाइल के पिछले हिस्से के आहनी फर्श पर फेंक दिया। हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने नाइमा की गाड़ी की डिक्की को नहीं खुलवाया था। शायद वो इकराम की मौजूदगी से नावाकिफ थे। ASI फारूक कुछ देर बाद नाइमा से बात करता रहा। फिर इसने अपने 2 मातहतों को इसकी गाड़ी में बैठने का हुक्म दिया और ख़ुद मोबाइल में आ बैठा। इसके साथ ही मोबाइल हरकत में आ गई। थोड़ी दूर तक आगे जाने के बाद मोबाइल ने यू टर्न लिया और वापस नूरियाबाद की जानिब चल पड़ी। नाइमा की गाड़ी मुसलसल इनके पीछे पीछे थी। अकबर अली, उसके दोनों मातहत संतरी मेरे और नाइमा के बारे में तरह तरह के गलीज़ और फोश तबसरे कर रहे थे। इनकी तेज़दार ज़ुबानों से निकलने वाला एक एक लफ्ज़ मेरी स्मात पर अंगारा बनकर गिर रहा था, लेकिन मैं ज़ख्मी सांप की तरह तिल मिलाने के अलावा कुछ भी करने की पोजीशन में नहीं था। वो तीनों मेरी हालत से बखूबी वाकिफ़ थे और पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इनमें सबसे ज़्यादा तेज़ाब अकबर अली की ज़ुबान में था, जो कतरा कतरा मेरी रूह पर टपक कर मेरे दिलो दिमाग में आग भड़का रहा था। जबकि इसकी बकवास मेरी बर्दाश्त से बाहर निकलने लगी तो मैंने सर उठाकर गज़बनाक नज़रों से इसे घूरा। जर्द बल्ब की मध्यम रोशनी में भी मेरी आंखों में भड़कते शोलों की तपिश इससे छुपी न रह सकी।
वहाँ सहसा यकलक खामोश हो गया। क्यों बे, ऐसे क्यों घूर रहा है? आंखें नीचे कर, वरना इन्हें नोच कर फेंक दूंगा। मैं फिलहाल बेबस हूँ। तुम जो चाहो मुझसे सलूक कर सकते हो, लेकिन सिर्फ इतना बता दो कि तुम जो कुछ बक रहे हो, तुमने अपनी माँ से यही कुछ सीखा है ना? मेरी बात सुनकर अकबर अली के तन बदन में आग लग गई। वो गुस्से से बेकाबू होकर चलती गाड़ी में उठ खड़ा हुआ और मुझ पर ठोकरों की बारिश कर दी। भारी भरकम बूट मेरी कमर, पसलियों और रानों पर बरस रहे थे, लेकिन मैं तकलीफ की शिद्दत से तड़पने के बजाय कहके लगा रहा था। मेरे कहकों ने इसे पूरी तरह पागल कर दिया। इसने अपनी कलाशनिकोव उठाई और इसका बट पूरी कुव्वत से मेरे सर पर मारने की कोशिश की। मैंने फौरन अपना सर इसके निशाने से हटाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह कामयाब न हो सका। बट की छिछलती सी ज़र्ब मेरी खोपड़ी पर लगी और मेरी आंखों में अंधेरे उतर आए। जब मुझे होश आया तो पहला एहसास ये हुआ कि मेरे सर को आहनिया तोड़े से कूटा जा रहा है। मैंने वो मुश्किल आंखें खोली। पहले पहल तो मुझे कुछ भी याद ना आया कि मुझ पर क्या कुछ बीत चुका है। सिर्फ शदीद दर्द का एहसास था, जिससे सर को खुसूसन और बाकी जिस्म को उमूमन अपना मस्कन बना रखा था। आंखें आसपास के माहौल जानने के काबिल हुई तो मैंने खुद को पथरीली दीवारों वाले छोटे से कैद खाने में प्याल के ढेर पर पड़े पाया। इसके साथ ही मुझे सब कुछ याद आ गया। पुलिस के हाथों गिरफ्तारी और फिर अकबर अली का तशद्दुद का निशाना बनना। गोया मैं इस वक्त पुलिस की हिरासत में था। मैं कम से कम 8-10 घंटे बेहोश रहा था। इस वक्त दिन का दूसरा पहर खत्म होने वाला होगा। मैंने दर्द की शिद्दत पर काबू पाकर उठने की कोशिश की और जानलेवा अज़ियतों कर बर्दाश्त करने के बाद उठकर बैठने के कामयाब हो गया। इस कमरे के सामने बिल्कुल इसी किस्म का कमरा नजर आ रहा था, ताहम वो बिल्कुल खाली था। दोनों कमरे की मोटी मोटी सलाखों वाले दरवाजों में भारी भरकम कुफल पड़े हुए थे। अगर मैं दरवाजे तक पहुंच जाता तो आसपास के माहौल का बेहतर जायजा ले सकता था, लेकिन इतनी सी देर बैठते ही मेरा सर चकराने लगा और दर्द की लहरें शिद्दत इख्तियार कर गई थी। मैं एक बार फिर प्याल के बिस्तर पर दराज हो गया। मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मामूली सी भी जिस्मानी मुशक्कत बर्दाश्त कर पाता। मैं शदीद तरीन कमजोरी महसूस कर रहा था। उसकी वजह वहशाना तशद्दुद का निशाना बनने के अलावा यह भी हो सकता था कि मैंने गुज़श्ता 2 दिन से खाना नहीं खाया था, जबकि भाग दौड़ का सिलसिला मुसलसल जारी था। नायमा खाना साथ लेकर आई थी, लेकिन हमें पेट भरने की मोहलत ही न मिल सकी थी और अब जिस्मानी दर्द और मेदे में भड़कती भूख की आग में बराबर का मुकाबला था, जबकि फिलहाल इन दोनों अजाबों से निजात का दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अपना जहन दर्द और भूख से हटाने की कोशिश की। मैं बेहद ख़तरनाक सूरत हाल में फंस चुका था। पुलिस के लंबे हाथ जिसे अपनी गिरफ्त में ले लें, उसे इतनी आसानी से निजात नहीं मिल सकती, खा वो कसूरवार हो या बेकसूर। जबकि मैं तो सरदार साईं की मौत के हवाले से कानून के हत्थे चढ़ गया था। उन्होंने जिस अंदाज से मुझे काबू किया था, इससे साफ जाहिर था कि इन्हें मेरे मुजरिम होने का पूरा यकीन था। वो ना तो मुझे किसी किस्म की राय देने का इरादा रखते थे और ना ही अपनी सफाई पेश करने का मौका देने को तैयार थे। अगर इकराम इनके हत्थे चढ़ जाता तो सूरत हाल मज़ीद ख़तरनाक हो जाती। इकराम का ख्याल जहन में आते ही मुझे नायमा की फ़िक्र ने घेर लिया। खुदा जाने वो किस हाल में होगी। इन खबीसों ने इससे कोई अच्छा सलूक तो नहीं किया होगा। मेरी बेहोशी के दौरान में न जाने वो किन अजाबनाक मराहिल से गुजर चुकी होगी। सरदार साईं की मौत का इंतकाम लेने के लिए इसके वफादार कुत्ते किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं सख्त इज़्तिराब के आलम में एक बार फिर उठ बैठा। नायमा को सब सिर्फ मेरी खातिर भुगतना पड़ा था। अगर इसे कोई नुकसान पहुंचता तो इसके लिए मैं ही असल जिम्मेदार होता। मुझे फौरी तौर पर कुछ ना कुछ करना था, लेकिन कैसे? अरे कोई है, मेरी हालत बहुत ख़राब है, किसी डॉक्टर को बुलाओ। मेरी आवाज़ संगलाख दरो दीवार से टकरा कर वापस लौट आई, लेकिन किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अकबर अली, फ़ारूक आलम, सुना तुमने? मैं मर रहा हूँ, मुझे फ़ौरन किसी डॉक्टर को दिखाओ। हाय उफ। मैं मुसलसल चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मेरी आवाज़ के अलावा वहाँ मुकम्मल सन्नाटे की हुक्मरानी थी। तब मुझे ख्याल आया कि पुलिस स्टेशन जैसी हंगामा परवर जगह पर ऐसी गंभीर खामोशी मुमकिन ही नहीं, और ख़ास तौर पर दिन के वक्त तो छोटे से छोटे थाने और पुलिस चौकी में भी ज़बरदस्त चहल पहल हुआ करती है। ये कैसा थाना है जहाँ हवालाती की चीखों पुकार पर परसी से अहवाल के लिए ही सही, गोशमाली और सरजनिश के लिए भी किसी एहलकार ने इससे फटकने की कोशिश नहीं की। ये क्या माजरा है? मैंने अपनी तमाम तर बची खुची तवानाई इकट्ठी की और लड़खड़ाते कदमों से सलाखोरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाजे का सहारा लेते हुए बाहर नज़र दौड़ाई तो मुझे मालूम हुआ कि जिस कोठरी मुझे कैद किया गया है, वहाँ 2 कतारों में ऐसी 5 कोठरियाँ मौजूद हैं। ये एक लंबी सी बैरकनुमा जगह थी, जिसका भारी भरकम चौबी दरवाज़ा
इस वक्त बंद नजर आ रहा था। मैं अगरचे सिर्फ सामने वाली कोठी का जायजा ले सकता था, तहम अंदाजा था कि इस वक्त वहाँ मेरे अलावा कोई भी कैदी नहीं। एक दूर उफ्तादा और पसमानदा इलाके के थाने में इतनी बड़ी हवालात का होना मेरे लिए नाकाबिल फ़हम था। इतनी वसी हवालात तो शायद कराची से गुंजान आबाद शहर के बड़े से बड़े थाने को भी ना होगी। दूसरी हैरत अंगेज़ बात थी कि किसी संतरी वगैरह की गैर मौजूदगी थी। वो लोग तो शायद मुझे बंद करके भूल ही गए थे। ऐसे में मेरा दम निकल जाता तो किसी को कानो कान खबर ना होती। मैंने नीम दिली से दरवाजे में लगे कम अज़ कम 1 किलो वजनी कुफन को जोर आजमाई की और मायूस होकर वापस प्याल के बिस्तर पर जा गिरा, अपने मेज़बानों के इंतज़ार में। इसके अलावा अब कोई रास्ता भी ना था। शाम होने तक मेरी हालत मज़ीद ख़राब हो गई। अब मुझ में खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं रही थी। मैं गुज़श्ता रात सख्त सर्दी के आलम में बेहोश पड़ा रहा था, जिसके असर से मुझे हरारत भी महसूस हो रही थी। अब एक और सर्द तरीन रात की आमद थी। खुदा जाने मैं रोशन और चमकदार सुबह का मुंह देख भी पाता या नहीं। ऐन मुमकिन था सुबह ने मेरी अकड़ी हुई लाश को ठिकाने लगाने की जहमत बर्दाश्त करना पड़ती। वक्त गुजरने के साथ साथ अंधेरे और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला गया। मैं अपने ही वजूद में सिमटे सुकड़ने की नाकाम कोशिश करता रहा। फिर मुझ पर गुनूदगी तारी होने लगी। शायद मौत की आमद की पहली अलामत यही थी। वो गुनूदगी रफ्ता रफ्ता गहरी नींद या बेहोशी में तब्दील हो गई। मैं पुरस्कून मौत की राह पर दौड़े जा रहा था, लेकिन फिर किसी ने मेरी बागें खींचकर ये जिंदगी की राह पर वापसी के सफ़र पर लौटने पर मजबूर कर दिया। होश में आने पर सबसे पहले मेरे हिस्से जायका बेदार हुए। मेरे मुंह में सख्त करवाहट घुली हुई थी, जैसे किसी ने शेरों के हिसाब से नीम के पत्तों का सत मेरे हलक में उंडेल दिया हो। फिर मुझे लगा कि मेरा फोड़े की तरह दुखता सर किसी की मजबूत गिरफ्त में है। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की और खासी जिद्दोजहद के बाद कामयाब हो गया, लेकिन मुझे अंधेरे के अलावा फौरी तौर पर कुछ भी नजर ना आ सका। रफ्ता रफ्ता मेरे हवास पूरी तरह बेदार हो गए। तब मुझे इल्म हुआ कि मैं सर से पैर तक एक दबीज लिहाफ में लिपटा हुआ हूँ। मेरे सर पर पट्टी बंधी हुई थी। मुंह का कड़वा जायका शायद किसी दवा का था जो मेरी बेहोशी के दौरान मुझे पिलाई गई थी। मेरे जिस्म और सर में दर्द तो अब भी था, ताहम बुखार, भूख और सर्दी से निजात मिल चुकी थी। मैंने लिहाफ को मुंह पर से सिरकाया तो मालूम हुआ कि मैं उसी कोठरी में मौजूद हूँ। अलबत्ता वक्त कई पहर आगे बढ़ चुका है। कोठरी से बाहर दिन की रोशनी फैली हुई थी। मैं एक बार फिर मौत को शिकस्त देने में कामयाब हो चुका था। रात को मेरी मरहम पट्टी और दवा दारू करने वालों ने जो नई जिंदगी दी थी, देरी से ही मेरे कर फरमाओ को अदाब मेज़बानी याद आ गए थे। मैंने उठकर बैठने की कोशिश की और कदरे अजियत का सामना करने के बाद कामयाब हो गया। मेरी तवानाई खासियत तक बहाल हो चुकी थी। मैंने दिल में अपने नामालूम मसीहा का शुक्र अदा किया, जिसके दस्ते शिफा ने मुझे रात भर में ही तंदुरुस्ती की नेमत लौटा दी थी। मैं कुछ देर तक अपनी हालत जांचता रहा। मैं खुद को खासा बेहतर महसूस कर रहा था। यानी इसी वक्त मैंने बाहर खटपट की आवाज़ सुनी। कौन है? अरे सुनो, इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैं पूरा जोर लगाकर चीखा। मेरी चीखों पुकार इस मर्तबा रायगा नहीं गई। मैंने किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। मैं किसी बावर्दी संतरी को देखने की तवक्को कर रहा था, लेकिन आने वाला मुसल्ला शख्स सादा लिबास में था। अपने हुलिये और शक्ल सूरत से वो कोई डाकू किस्म की चीज़ नजर आ रहा था। अरे क्यों शोर मचा रहा है तू? क्या तकलीफ है तुझे? इसने दुरुस्त और अक्खड़ लहजे में पूछा। इसका हाथ मजबूती से कलाशनकोफ पर जमा हुआ था। मैंने उलझन आमेज लहजे में पूछा, मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ किसने कैद किया है? हवालदार अकबर अली और इंस्पेक्टर फारूक कहाँ हैं? हमें तेरे से बात करने का हुक्म नहीं। चुपचाप बिस्तर में पड़े रहो, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, समझा कि नहीं? कलाशनकोफ बरदार के तेवर बता रहे थे कि वो अपनी धमकी पर अमल करने से जरा भी गुरेज नहीं करेगा। लेकिन भाई, कम अज कम ये तो बता दो कि मेरा कसूर क्या है और मुझे कब तक यहाँ बंद रहना पड़ेगा? इंस्पेक्टर फारूक को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। मैं कहता हूँ बकबक बंद करो। अब अगर तुमने चीखो पुकार की तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, समझा कि नहीं? अच्छा भाई, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन कम अज़ कम पानी तो पिला दो, मैंने नरम लहजे में कहा। इसने जवाब देने के बजाय मेरी कोठरी के कोने की तरफ इशारा किया और वापस पलट गया। कोठरी के कमरे में प्लास्टिक की गैलन में पानी मौजूद था, जिस पर पहले मेरी नज़र नहीं पड़ी थी। मैंने पानी पिया और वापस अपने ठिकाने पर जा लेटा। बेजारकुन इंतज़ार का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। 1.5-2 घंटे बाद बैरी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने मुझे चौंकने पर मजबूर कर दिया। मैं तेज़ कदमों से कोठरी के दरवाजे पर पहुंचा। पैरे पर तैय्युरात मुसल्ला शख्स दरवाजे से बाहर मौजूद किसी शख्स से बात कर रहा था। फिर इसे पीछे हटकर नुवारिद अफराद को आने का रास्ता दिया। दरवाजे से अंदर कदम रखने वाली शख्स पर नज़र पड़ते ही मैं बुरी तरह चौंक पड़ा।
وہ نائمہ تھی، خلاف توقع وہ خاصی تر و تازہ اور دلکش نظر آ رہی تھی۔ اس کی چال میں بھی مخصوص اعتماد اور روانی نمایاں تھی۔ اس کے عقب میں موجود شخص دیہاتی طرز کے لباس میں تھا۔ دراز قد اور چھریرے بدن کے اس شخص کے ہاتھ میں جدید طرز کی ریپیٹر گن موجود تھی، تاہم اس کا رخ نائمہ کی جانب نہیں تھا۔ نائمہ نے فوراً مجھے دیکھ لیا۔ اس کے چہرے پر خوشی کی چمک ابھری، لیکن فوراً ہی معدوم ہو گئی۔ اس نے میرے سر پر بدی پٹی دیکھ لی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ کیا بہت مارا ان لوگوں نے؟ ارے تم فکر نہ کرو، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ یہ ان کی نہیں، ان ورزی والوں کی مہربانی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ نہ تو وہ ترم خان حوالدار نظر آ رہا ہے، نہ ہی وہ خود ساختہ انسپیکٹر۔ ان لوگوں کو تو پولیس سے دور کا بھی تعلق نظر نہیں آتا۔ تم بتاؤ پولیس والوں، یا ان لوگوں نے تم سے بدسلوکی تو نہیں کی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ویسے تمہارے اندازے کی میں داد دینا چاہوں گی، واقعی ان لوگوں کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سردار فکی سائیں کے کارندے ہیں۔ اس وقت تم سردار سائیں کی تحویل میں ہو۔ میں سردار کے زندہ بچ جانے پر حیرت کا اظہار کرنے ہی والا تھا کہ نائمہ نے آنکھ کے اشارے سے مجھے خاموش کرا دیا۔ نائمہ نے بات آگے بڑھائی۔ سردار سائیں نے پولیس والوں سے معاملہ طے کر لیا ہے۔ تم بے فکر رہو، تمہارا مکمل علاج ہوگا اور ٹھیک ہونے کے بعد تم شہر واپس جا سکو گے۔ اور تم، میرا مطلب ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے سردار سائیں سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اب میں یہی رہوں گی، نائمہ نے سنجیدہ اور مستحکم لہجے میں بتایا۔ میرے سر پر حیرت کا آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ شاید مجھ سے مذاق کر رہی تھی۔ میں نے بغور اس کر دیکھا، مجھ سے آنکھ نہیں ملا پا رہی تھی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، سردار سائیں آج شام تمہارے پاس آئیں گے، وہ تم سے بات کریں گے، اس کے بعد تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ تم مہمان کی حیثیت سے جب تک چاہو ہمارے پاس رہ سکتے ہو۔ پرسوں رات ہمارے نکاح کی تقریب منعقد ہوگی، اگر تم اس میں شرکت کرو تو یہ میرے لیے باعث مسرت ہوگا۔ نائمہ کسی روبوٹ کی طرح بے تاثر لب و لہجے میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ پھر جیسے اس کے کیسٹ ختم ہو گیا، ہم دونوں کے مابین تناؤ آمیز خاموشی زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی۔ نائمہ نے اسی بیرو لہجے میں کہا، اچھا میں چلتی ہوں۔ وہ میرے جواب کا انتظار کے بغیر پلٹ کر چل پڑی۔ وہ اس وقت بالکل بدلی ہوئی شخصیت نظر آ رہی تھی۔ نائمہ خود تو چلی گئی، لیکن مجھے وسوسوں اور پریشان کن سوالات کے جنگل میں تنہا چھوڑ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جیتے جاگتے پورے ہوش و حواس کے ساتھ نائمہ کی زبان سے سب کچھ سنا ہے۔ شاید وہ کسی شدید مجبوری کے باعث یہ سب قبول کرنے پر مجبور ہوئی تھی۔ یکایک میرے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ مجھے لگا کہ جیسے ساری بات میری سمجھ میں آ گئی ہو۔ نائمہ نے یقیناً میری جاں بخشی کے عوض سردار سائیں کے عقد میں آنا قبول کیا ہوگا۔ ہم دونوں کا باہمی رشتہ کوئی مضبوط بنیاد نہ رکھنے کے باوجود بے حد مستحکم اور پائیدار بھی تھا، اور بے حد نازک بھی۔ نائمہ نے مجھ سے کبھی اظہار محبت نہیں کیا تھا، لیکن زبانی اظہار ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے احساس تھا کہ میں اس کے لیے دنیا میں سب سے بڑھ کر ہوں، اور میرے جذبات بھی کم و بیش ایسے ہی تھے۔ نائمہ کی زندگی کے تاریک پہلوؤں سے واقف ہونے کے باوجود مجھے اس سے کبھی نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ گزرنے والا ہر لمحہ مجھے زندگی کا حاصل لگتا تھا۔ شاید اسی کا نام محبت ہے۔ میں اس کی خاطر بڑی سے بڑی مصیبت مول لے سکتا تھا، بڑی سے بڑی قربانی دے سکتا تھا۔ بالکل یہی کیفیت اس کی تھی۔ اس وقت بھی وہ میری زندگی بچانے کے لیے اپنی خوشیاں، اپنے ارمان، حتیٰ کہ اپنی آزادی قربان کرنے پر تل گئی تھی۔ نائمہ کے جانے کے کچھ دیر بعد میری نگرانی پر تعینات شخص نے مجھے کھانا دیا، لیکن میں ذہنی طور پر اتنا پریشان تھا کہ بمشکل چند دن والے ہی سحر مار کر پایا۔ اب مجھے سردار سائیں کی آمد کا انتظار تھا۔ میں ابھی تک نہیں سمجھ پایا تھا کہ وہ اتنے خطرناک حادثے کے باوجود کیسے زندہ سلامت ہے۔ خدا جانے اب وہ مجھ سے کیسا رویہ اختیار کرنے والا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ تکلیف دہ انتظار ختم ہوا۔ مغرب سے ذرا پہلے سردار شفیق میرے سامنے تھا۔ اس کے دونوں خاص کرندے اجمل اور شیرو بھی اس کے ہمراہ تھے۔ وہ تینوں ہی تندرست و توانا اور چاقو چوبند نظر آ رہے تھے۔ کہیں سے بھی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی چھوٹے یا بڑے حادثے کے شکار ہو چکے ہیں۔ خلاف توقع سردار کا موڈ خاصا خوشگوار تھا۔ اس نے میری کوٹری کا دروازہ کھلوایا اور سیدھا اندر آ گیا۔ ہاں بھائی جوان، کیا حال ہے تیرا؟ سنا ہے پولیس والے سے مار پیٹ کی تھی۔ بہت بدبخت ہوتے ہیں یہ لوگ، ہاتھ پاؤں چلانے کا موقع خالی نہیں جانے دیتے۔ حالانکہ میں نے کہا تھا کہ تم دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، لیکن پولیس والے تو پولیس والے ہوتے ہیں نا۔ خیر جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، اب تم سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ بہتر ہے سردار سائیں، میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے نا؟ اگر وہ اکرام والا معاملہ درمیان میں نہ آیا ہوتا تو کوئی بھی ناخوشگوار بات نہ ہوتی۔ مجھے مجبوراً وہ سب کچھ کرنا پڑا، وہ میری بھی مجبوری تھی۔
اپنے بڑے بھائی کے قاتل کو میں کیسے زندہ چھوڑ سکتا تھا؟ خیر، اب وہ بھی معاملہ ختم ہو گیا۔ اب ہماری دشمنی برقرار رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ خیر، نامہ نے تم کو بتا دیا ہوگا کہ آپ نے اکرام کو، میں نے مصرف لہجے میں اس کی بات کاٹ دی، میرا مطلب ہے کیا وہ ختم ہو چکا ہے؟ ہاں، مجھے افسوس ہے، لیکن اپنی قسم پوری کرنے کے لیے مجھے اس کو ختم کرنا ہی تھا، چاہے اس کے لیے مجھے کتنا ہی نقصان برداشت کرنا پڑتا۔ اگر میری اس کارروائی سے تمہیں کوئی نقصان پہنچا ہے تو میں پورا کرنے کو تیار ہوں۔ یہی پیشکش میں نائمہ کو بھی کر چکا ہوں۔ اس نقصان کی تلافی پیسے سے ممکن نہیں سردار صحیح۔ خیر، جو کچھ ہوا اسے بھول جانا ہی بہتر ہے۔ وہ شخص شاید اسی قابل تھا۔ میں نے بعد نخواستہ کہا، اس وقت مجھے سب سے زیادہ بےتابی اس قید خانے سے رہائی حاصل کرنے کی تھی۔ اس سے بغیر تو میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اب اس قید خانے سے میری جان چھڑائیں۔ ہاں کیوں نہیں، چلو میرے ساتھ چلو، اب تم میرے مہمان ہو، تم میری اور نائمہ کی شادی میں شرکت کو رکھنا۔ ہاں کیوں نہیں، نائمہ کی خوشی میری بھی خوشی ہے۔ اس سے اچھا فیصلہ کیا ہے، میں خود بھی کئی بار اسے مشورہ دے چکا ہوں۔ اچھا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ اسے میرا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف لے جاتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے تمہیں اتنی دیر تک قید کی تکلیف برداشت کرنا پڑی۔ دراصل ایک حادثے سے میرے 2 کرندے ہلاک ہو گئے ہیں۔ میں اس سلسلے مصروف تھا، ورنہ تمہیں آسوبی آزادی مل جاتی۔ اس کم نسل اکرام، میرا مطلب ہے اکرام کو بھی ٹھکانے لگانا تھا۔ انہی چکروں میں دیر ہو گئی۔ اب تو تمہاری طبیعت خاصی بہتر نظر آ رہی ہے۔ سردار شفیق نے مجھے لینڈ کروزر جیپ میں اپنے ساتھ بٹھایا۔ وہ مجھ سے میرے کاروبار کے بارے میں پوچھتا رہا۔ میں نے نعمان سیٹھ کی حیثیت سے اپنی عمارت کی داستانیں سنا کر اس سے اچھا خاصا مروب کر ڈالا۔ نتیجہ یہ کہ اس کا رویہ مزید بہتر ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ہم اس کی محل نما حویلی کے شاندار مہمان خانے میں پہنچ گئے۔ اے نعمان بھائی، یہ ہے تمہارا کمرہ۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو دروازے پر موجود کارندے کو حکم دے دینا۔ میں بھی چلتا ہوں، کئی کام نمٹانے ہیں، شادی کی تیاریاں بھی کرنی ہے۔ اب تم سے صبح ملاقات ہوگی۔ امید ہے تمہیں یہاں کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ بس اتنی سی درخواست ہے کہ میرے کرندوں کو بتائے بغیر کہیں آنے جانے سے گریز کرنا، تاکہ کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا نہ ہو۔ سردار شفیق کا لہجہ بے حد خوشگوار تھا، لیکن میں اتنا نادان بھی نہیں تھا کہ اس خوشگوار لہجے کی تہ میں پوشیدہ انتباہ کو نہ پہچان پاتا۔ میں اب بھی سردار سائی کی قید میں تھا۔ محض قید خانے کی نوعیت بدل گئی تھی، یعنی میں سی کلاس سے بی کلاس یا اے کلاس میں آ گیا تھا۔ تاہم میرے لیے اتنی سہولت بھی غنیمت تھی۔ اس طرح کم از کم مجھے اپنی کوئی بھی توانائی اور صحت واپس حاصل کرنے میں موقع تو مل رہا تھا۔ اس پر آسائش ماحول میں میری ذہنی صلاحیتیں بھی زیادہ بہتر کام کر سکتی تھی، اور میں اس صورتحال سے نجات کے لیے کوئی معقول لاہ عمل مرتب کر سکتا تھا۔ سردار شفیق کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد ایک کرندے نے میرے لیے گرم پانی سے غسل کا انتظام کر دیا۔ اسی اثنا میں حویلی سے عمدہ قسم کا شلوار سوٹ بھی بھجوا دیا گیا۔ سردار شفیق اور میری جسامت تقریباً ایک جیسی تھی۔ یہ سوٹ اسی کا ہوگا جسے نائمہ نے میرے پاس بھجوا دیا تھا۔ گرم پانی کے غسل نے میری ہڈیوں میں رچے درد کو باہر نکال پھینکا۔ میں خود کو خاصا چاقو چوبند اور توانا محسوس کر رہا تھا۔ سر کا زخم بھی تقریباً ٹھیک تھا۔ میں غسل سے فارغ ہوا ہی تھا کہ نائمہ میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک ملازمہ بھی تھی جس نے کھانا اٹھا رکھا تھا۔ پانی کا انتظام کمرے میں ہی موجود تھا۔ نائمہ نے اس سے کھانا لے لیا اور اسے واپس حویلی میں بھیج دیا۔ نائمہ فرشی دسترخوان پر کھانا لگا رہی تھی۔ میں نے کمرے کے دروازے سے جھانک کر دیکھا۔ مسلح کارندہ برآمدے میں اپنی مخصوص جگہ موجود تھا، لیکن کمرے میں ہونے والی گفتگو بظاہر اس کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ کیا چکر ہے نائمہ؟ تم نے تو میرا دماغ گھما کے رکھ دیا ہے، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ دسترخوان پر میرے مقابل بیٹھ چکی تھی۔ تم کس چکر کی بات کر رہے ہو؟ کہ تم بھی مجھے چکر باز سمجھتے ہو؟ اس نے سادگی سے کہا۔ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ صاف صاف بتاؤ، یہ شادی وادی کے کیا معاملہ ہے؟ کیا واقعی تم سنجیدہ ہو؟ ارے بھائی، کوئی شادی جیسے سنجیدہ معاملے میں غیر سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ میں سنجیدہ ہوں، بلکہ پوری طرح سنجیدہ ہوں۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نائمہ کے لہجے میں شگفتگی تو تھی، لیکن اسے مذاق تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں الجھن کا شکار ہونے لگا۔ میرا مطلب ہے اگر شادی ہی کرنی تھی تو پھر باقی ساری دنیا کو چھوڑ کر اس جنگل میں سردار شفیق ہی تمہارا انتخاب کیوں بنا؟ کیوں؟ میرے سردار صاحب میں کیا خرابی ہے؟ بھائی، کسی نہ کسی کی قسمت تو پھوٹی ہی تھی۔ سردار صاحب نے شادی کی درخواست کی، جو میں نے معقول سمجھتے ہوئے قبول کر لی۔ دیکھو نائمہ، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، شاید ہمیں دوبارہ گفتگو کا موقع نہ مل سکے۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم نے میری زندگی بچانے کے لیے سودا نہیں کیا ہے؟ تمہیں یقین تھا کہ سردار شفیق مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور میں اس کے شکنجے میں بری طرح پھنس چکا ہوں، لہٰذا تم نے اس شرط پر اس کی شادی کی پیشکش قبول کر لی
کہ وہ بغیر نقصان پہنچائے مجھے آزاد کر دے۔ کہہ دو کہ یہ سچ نہیں ہے، تم مفروضے بہت اچھے تراش لیتے ہو۔ ارے بھائی، سردار سائیں طویل عرصے سے مجھ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ میں اس کی پیشکش کو ہمیشہ ٹالتی رہی ہوں، لیکن میں نے صاف انکار کبھی بھی نہیں کیا، کیونکہ میں خود بھی اس ماحول سے جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ سردار سائیں سے تمہارا اور میرا اختلاف صرف اکرام کی وجہ سے ہوا تھا، اور اکرام کے سردار سائیں کے ہاتھوں کیفر کردار تک پہنچنے کے بعد یہ اختلاف خود بخود ختم ہو گیا۔ چنانچہ اب میں نے اس شادی کی خواہش ظاہر کی تو میں نے حامی بھر لی۔ مجھے یقین ہے وہ مجھے تحفظ اور گھریلو ماحول فراہم کر سکتا ہے جس کی میں ہمیشہ سے خواہش مند ہوں۔ مجھے یقین ہے میری خوشی تمہاری بھی خوشی ہے۔ البتہ مجھے یہ افسوس ہمیشہ رہے گا کہ میں تمہاری جدوجہد میں مزید تمہارا ساتھ نہیں دے سکوں گی۔ البتہ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ نائمہ کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ واضح اور ٹھوس تھا، کسی قسم کا بھی ابہام باقی نہیں رہا تھا۔ وہ مجبوراً یہ سب کچھ کہہ رہی تھی تو کم از کم اشارے کنائیوں میں تو اس کا اظہار کر سکتی تھی۔ چنانچہ میں نے اس بارے میں مزید جرا نہیں کی۔ اگر اسے شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا تو میں درمیان میں دخل دینے والا کون ہوتا؟ جب میاں بیوی راضی تو تم سب باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہارے زخموں کا کیا حال ہے؟ اگر تکلیف باقی ہے تو اسے حکیم کو بلوا بھیجو جس سے تمہاری بے ہوشی کے دوران تمہیں تمہارا علاج کیا تھا۔ یہاں کا سب سے ماہر اور قابل طبیب ہے وہ، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اس کی دوا سے میرا بخار بھی اتر گیا اور چوٹوں اور زخموں بھی درد کم ہو گیا، لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ان 2 دنوں میں اچھا کھاؤں پیوں گا اور بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ تم دونوں کے نکاح کے بعد میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد بھی تم جب چاہیں آ سکتے ہو۔ اس حویلی کے دروازے تم پر ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ تمہاری دلیری کے باعث سردار سائیں بھی تمہارے مداح بن چکے ہیں۔ انہیں بہادر لوگوں کو دوست بنا کر خوشی ہوتی ہے۔ اچھا، وہ خود بھی اچھا آدمی لگتا ہے، میں نے اوپری دل سے کہا۔ کبھی فرصت ملی تو چکر لگاؤں گا۔ اس مصنوعی اور سطحی گفتگو سے مجھے شدید اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ نائمہ کا طرز عمل بھی میرے لیے مایوس کن تھا۔ وہ جس انداز میں سردار شفیق کی تعریف کے پل باندھ رہی تھی، اس سے تو یہ لگتا تھا کہ وہ طویل عرصے سے اس کی شادی کا پروگرام بنائے بیٹھی تھی اور اس کی یہ آمد بھی اسی پروگرام کا حصہ تھی۔ میں کھانے سے ہاتھ کھینچنے والا تھا کہ نائمہ نے کھانے کی ایک اور پلیٹ میری طرف بڑھا دی۔ یہ تم اتنا تکلف کیوں کر رہے ہو؟ میں نے اپنی نگرانی میں تمہارے لیے کھانا تیار کروایا ہے۔ یہ کھیر چکر دیکھو۔ میں پیٹ بھرنے کا بہانہ کر کے انکار کرنے ہی والا تھا کہ میری نظر کھیر کی پلیٹ پر پڑی۔ کھیر کی ہموار سطح پر پستول کی مدد سے ایک خاص علامت ترتیب دی گئی تھی، ایک کھوپڑی اور اس کے نیچے ایک دوسرے کو کراس کرتی ہوئی 2 ہڈیاں۔ خطرے کی نشاندہی کرنے والی اس علامت پر نظر پڑتے ہی میری تمام حسیات پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نائمہ کے طرز عمل سے پیدا ہونے والے خف کی بھی تحلیل ہو گئی۔ میں اسے اتنے قریب سے جاننے کے باوجود اس کی طرف سے غلط فہمی کا شکار ہو چلا تھا، جبکہ وہ کسی بڑے خطرے کے پیش نظر وہ ڈرامہ کرنے پر مجبور تھی۔ نائمہ کی جانب سے مزید کوئی اشارہ نہ ملنے کے باوجود میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ ہم دونوں کی گفتگو کا ایک ایک لفظ کہیں سنا جا رہا تھا، اور شاید ہم دونوں کی حرکات و سکنات کا بھی بغور جائزہ لیا جا رہا تھا۔ نائمہ اس حقیقت سے واقف تھی، چنانچہ اس نے نہایت مہارت سے گفتگو کا دائرہ چند مخصوص موضوعات تک محدود رکھا، لیکن اپنی خوددار ذہانت سے کام لیتے ہوئے موقع ملتے ہی مجھے اصل صورتحال کے بارے میں اشارتاً آگاہ کر دیا تھا تاکہ میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑوں۔ میں نے کھیر کی پلیٹ نائمہ کے ہاتھ سے لی اور چمچ چلا کر پستول کی ترتیب بگاڑ دی۔ کھیر واقعی بے حد لذیذ تھی۔ میں نے دل کھول کر تعریف کی اور پلیٹ صاف کر کے ہی اسے ہاتھ سے رکھا۔ نائمہ بدستور خوش مزاجی کا لبادہ اوڑے ہوئے تھی اور اس کی گفتگو کا موضوع زیادہ تر سردار شفیق کی ذات ہی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا، تو اب میں چلتی ہوں۔ انشاءاللہ کل صبح سردار سائی کے ہمراہ تم سے ملنے آؤں گی۔ اب تم مکمل آرام کرو تاکہ جلد از جلد پوری طرح صحت یاب ہو سکو۔ میں اپنی شادی کے موقع پر تمہیں پوری طرح چاقو چوبند دیکھنا چاہتی ہوں، سمجھے؟ جو حکم ملکہ عالیہ، آپ کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ پر مکمل عمل کیا جائے گا۔ آپ بے فکر ہو کر تشریف لے جا سکتی ہیں۔ میں نے جدی پشتی غلاموں کی طرح سینے پر ہاتھ رکھ کر کورنش بجا لاتے ہوئے کہا۔ نائمہ کے جانے کے بعد میں کچھ دیر تک وسیع کمرے میں چہل قدمی کرتا رہا، پھر نرم و گرم بستر کی آغوش میں دبک گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور نہ ہی میں سونا چاہتا تھا۔ میرے پاس بہت محدود وقت تھا اور میں اسے سونے میں برباد کرنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ درمیان میں صرف 1 دن اور 1 رات کی مہلت تھی۔ اگر اس دوران میں نائمہ کو یہاں سے نکال لے جانے میں کامیاب نہ ہوتا تو وہ جبراً سردار شفیق کی بیوی بنا دی جاتی، جو مجھے کسی طرح بھی گوارا نہ تھا۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔